سورۃ کوثر جنت کی نہر ہے، اور واقعی ہے بھی ایسی جیسے یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. اسی طرح جو اس کو پڑھتا ہے رزق اس کی طرف ایسے بڑھتا ہے جیسے نہر آتی ہے. پانی میں کتنا ہوتا ہے. اچھا، نہر جو ہے نا عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، یہ ذہن نشین رکھیے گا. قرآن میں نہر اردن کا تذکرہ آیا ہے. میں وہاں کھڑا ہوا تھا، وہاں کھڑا تھا. ادھر اردن کا جھنڈا تھا، ادھر اسرائیل کا جھنڈا تھا، درمیان میں وہ، اور وہ ڈیڈ سی میں بحر میت میں وہ جا کے گر رہی تھی. مجھے وہاں لاہور کے کچھ عیسائی ملے. آپ کیسے؟ میں کہ جی انبیاء کی سرزمین ہے. وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اس نہر میں نہاتے ہیں تو ساتھ ٹیوب بندھی ہوئی تھی. یہ ٹیوب نہیں ہوتی، بندہ ڈوبے نہ، اس نہر میں نہاتے ہیں. تو یہ نہر جو ہے عربی میں جیسے ایک لفظ ہے نہر جہون، جہون دریائے جہون، نہر جہون، اسے دریائے آمو بھی کہتے ہیں. یہ افغانستان اور روس کے بارڈر پہ، وہاں ترمز شہر ہے، ترمز. اب تو ازبکستان کا حصہ ہے. روس اسی ترمز کے رستے، جب اس نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی، اسی رستے سے آیا تھا. اس کو بھی نہر کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا، وضاحت یہ کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا یہ جو لفظ نہر ہے، یہ بنیادی طور پہ نہر جو ہے یہ دریا ہے. اور یہ سورۃ کوثر دریا ہے. دریا، سورۃ کوثر دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے سورۃ کوثر. میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس کو سورۃ کوثر کے ذریعے رزق دیدار مصطفیٰ دو، رزق دیدار مصطفیٰ، جادو جنات اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ 3، برکت 4، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ 5، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں. مجھے زندگی میں اس کے بہت تجربات ملے، بہت کمالات ملے. جس نے بھی یقین سے پڑھا اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی بھی، نہریں کھول دی. میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے. میں جیسے کہوں ویسے کر. 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ. ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، بس ہر ٹافی. 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا. ان کو کھانا نہیں. 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں. اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھ. 129 دن مجھے دے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو. دے ایسے یقین، دھیان، توجہ، یکسوئی، یہ ایسے. اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا. 129 دن کیا.
دیا. کہا کہ اب 129 دن میں 2 دن باقی تھے. میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی. ابھی 2 دن باقی تھے. 129 دن میں 2 دن باقی تھے تو میں نے خواب دیکھا. 129 فرشتے ہیں. ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا ہے. آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سبقت پا گیا. طاقتور فرشتہ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا. کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے, لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے. اور کہا مجھے, تو میں نے ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین دھیان توجہ سے یہ عمل پڑھا, یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں. اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے. فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پل کے دکھاتے ہیں, اور تیرے پاس 129 برکتیں آئیں. اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا. اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. 129 اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا, اس کو سنبھال کے رکھنا. آپ خود سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ, ایک کہتے ہیں 15 منٹ, 20 منٹ, وہ کہتے ہیں 15 منٹ. چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں. 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں, سودا مہنگا ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا, آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے, اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی, روزی روٹی, رزق, انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا, بہت مشکل ہے. کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے, میرا رزق کشادہ ہے, میرا رزق کشادہ ہے. الا ما رحم ربی, جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے. چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے, کیا یہ ہمارے گمان میں تھی, خیال میں تھی, سوچوں میں تھی؟ یہ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے, یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں. میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں, آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں. آپ نہیں گزر رہے, یہ میری بات حقیقت ہے. جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا اور یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. انسان جب باہر نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. جس پہ اللہ چاہے اس میں مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو, اثر ہی نہ ہو. درباروں کے مجاور اور گدی نشینوں پہ قیامت تک شاید مہنگائی کا اثر نہ ہو. ہر چیز تو اللہ کے امر میں ہے, کبھی بھی نہ ہو. لوگ جن کو زبردستی پیسے دے جائیں, اور زبردستی, ہمارے ہاں ایک مختوم صاحب تھے, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, وہ جھاڑو دیتے تھے. مجھے ایک دفعہ لے گیا مختوم صاحب کے پاس. ان کا باغ اور ہمارا باغ جو ہے وہ اس کو بالکل قریب قریب تھا.
بہت محبت کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو وہ ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا. اس نے کہا اس نے اپنی زمینوں کی زمینیں مربوں کے مربے منت کر کے مخدوم صاحب کے نام کرا دی، اور صبح شام روکی سوکی روٹی ملتی ہے. وہ ساری زندگی یہاں جھاڑو دیتا ہے اور کہتا ہے مر جاؤں تو بس کفن دے کے کہیں دفن کر دینا، یہی میری متا ہے. ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی، ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لینا ہے کہ ہم کوئی آئے ہمیں اپنی زمینیں دے جائے پھر ہم عیش کریں پھر ہم بھی مخدوم بن جائیں. کبھی نہیں، نہ سوچیں گے نہ گمان کریں گے. یقیناً ان مخدوم صاحب نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، میرا گمان ہے. ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے پانا ہے. کس کے ہماری نظر اللہ کے خزانوں پہ ہو، نہ کہ لوگوں کی جیبوں پہ، اور نہ کہ ہماری نظر سوالی ہو. نظر بھی سوالی ہوتی ہے، زبان بھی سوالی ہوتی ہے، جذبے بھی سوالی ہوتے ہیں، لفظ بھی سوالی ہوتے ہیں، بعض اوقات چال بھی سوالی ہوتی ہے. جس دور میں یہ ٹیلی فون موبائل نہیں تھا تو عمرے اور حج پہ جانے والوں کے لیے ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے، وہاں جاتے تھے، کوڈ ملاتے تھے، پیسے ڈالتے تھے، جتنے پیسے ہوتے تھے بات ہوتی تھی، باقی بات کٹ جاتی تھی. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کا لباس بالکل ویرانہ، بات کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دوں؟ مگر نہیں. میں نے ان سے تعارف ہوا تو کچھ ایک صاحب کے حوالے سے، وہ بھی انہیں جانتے تھے، میں بھی جانتا تھا. پتہ چلا کہ ایک جوتی اور پہنتے ہیں، ایک جوتی اور پہنتے ہیں. اگر سردی آ جاتی ہے تو ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہنتے ہیں. فرق اتنا ہو کہ پہلی قمیض کچھ اتنی بڑی ہو کہ باہر نکلی نظر آئے. باہر نکلی. یہاں بائیں طرف لاہور کا ایک جگہ ہے ریورس گارڈن، میں نے وہاں یہ چیز دیکھی. باہر نکلی نظر آئے اور کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے سوال. ان کا حال ایسا ہے کہ وہ حال بولتا ہے کہ مجھے دو. حال ایسا ہے، حال کے سوالی. لیکن جو سورت کوثر سے محبت کرنے والا ہے وہ نہ حال کا سوالی ہوگا، نہ کال کا سوالی ہوگا، نہ چال کا سوالی ہوگا، نہ ڈھال کا سوالی ہوگا، نہ سوال کا سوالی ہوگا انشاءاللہ. نہ سوال کا سوالی. کیوں؟ آقا جب عرش پہ تشریف لے گئے معراج پہ تو وہ نہر دیکھی. کیا ہے؟ فرمائے اس نہر کا نام کوثر ہے. جبریل نے کہا اس نہر کا نام کوثر ہے. اور ایک بات بتا دوں، کوثر وہ پیالہ ہے، حوض ہے جس سے میرے آقا ہر اپنے امتی کو اپنے ہاتھوں سے بھر کے دیں گے اور اس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. ورنہ قیامت کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکے گا. ساری دنیا کا جتنا پانی پئیں کوئی نہیں بجھا سکے. دنیا میں بھی بعض پیاس ایسی ہیں ہماری کتابوں میں کہ دنیا جہان کے کچھ پی لے پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتے. اور بھوک ایسی ہے، ایک بھوک کو کہتے ہیں جو البقر یا جو القلب، کتے کی بھوک یا گائے کی بھوک. بندہ کھاتا جاتا ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، شاعر تھے، تو انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا. گھر والے روٹی دے کے اکتا جاتے تھے. بندہ رکھا ہوا تھا جو اس دور میں ہوٹل میں جا کے ان کے لیے روٹی لاتا تھا. پھر وہ روٹی جو ہے وہ اس دور میں روٹی 2 روپے کی، 2.25 روپے کی، 2.5 روپے کی 3 روٹیاں اور سالن مل جاتا تھا. پھر وہ کھاتے تھے. بندہ رکھا ہوا تھا، ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی. جو البقر ہوتی تھی.
सूरत कौसर, कौसर आ गई तो फिर तो समंदर क्या, दरिया क्या, नहर क्या, कायनात आ गए। और ये दरिया हमारे बताने के हैं, ये दरिया हैं, दुनिया के बड़े बड़े दरिया मौजूद हैं, ये हमारे समझाने के लिए हैं। जो अल्लाह के खजाने के दरिया हैं वो कौन पहचान सकता है, वो कौन जान सकता है, वो किसकी समझ में आ सकती है कि अल्लाह के खजाने में कितने बड़े दरिया हैं और अल्लाह की बारगाह में कितने बड़े दरिया हैं, वो कौन पहचान सकता है, वो कौन जान सकता है। और सूरत कौसर की ना एक मतला है, एक मक्ता है। मतला है इन्ना है, इन्ना आतैना कल कौसर। और जो मक्ता है वो है इन्ना शान आका वल अब्तर। हमेशा जितनी भी नज़में होती हैं उनका मतला और मक्ता देखा जाता है। मतला तुलू से है, तुलू से शायरी का पहला हिस्सा, उसमें कितनी जान है ये हमें इसका पता नहीं। अरब थे ना, उनको पता था। किसी ने क्या किया, सूरत कौसर को लिख के काबा की दीवार पे वो लटका दिया, लिख के लटका दिया। अरब शायर थे और बेसाख्ता शायर थे। बद्दू जो है वो बेसाख्ता शायर होता है। मैं सहराओं में जाता हूँ, एक दफा वो एक बद्दू जो है मेरे पास आया, कहने लगा पीर सही मैं आपके सर पे तेल लगाऊंगा, मुझे लगाना आता है। उसने इसरार किया, उसने सर पे तेल लगाया और वाकई उसको लगाना आता था। सर पे तेल लगाते ही वो बेसाख्ता, उसने सर पे तेल लगाने, मेरे आने, तस्बीह खाने, अब करी ये सारे निजाम को शायरी में बयान करना शुरू कर दिया। खुद ऐसे मैं लिख लेता, खुद ब खुद बयान कर रहा था, सर पे तेल लगा रहा था, खुद ब खुद बयान कर रहा था। बद्दू था, जिसे हम सहराई रोहेला कहते हैं, बद्दू था। और उसकी जिंदगी में अजब निज़ाम। इसी तरह ये जो सहराई लोग होते हैं, अरब के सहरा, इनको अपनी शायरी पे बड़ा नाज होता है। आज भी किसी ने अगर अरबी अदब को पढ़ना है तो बद्दुओं की शायरी के बगैर उसकी शायरी मुकम्मल नहीं होती, याद रखिएगा। आज भी अगर किसी ने अदब को पढ़ना है, अरबी अदब को, जब ये उन्होंने लटकाया ना, जो आए इसको देखे, ये क्या है, इसका मतलब कैसे है, इसका मक्ता कैसे है, और दरमियान में इसका हासिल कैसा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस सारे आजिज आ गए कि किसी कोई आखिरी दर्जे का ऊंचा शायर है जिसकी ये शायरी है, हम आजिज आ गए। आखिर एक बड़ा शायर ले आए, उसने आके देखा ना, उसने कहा हाज़ा कलाम रब्बी, तो अल्लाह का कलाम है। आपकी जुबान पे सूरत कौसर आई है तो मालूम यह कि अल्लाह कौसर के खजाने आपको देना चाहते हैं तो जुबान पे जारी किए हैं। अता उस वक्त होती है जब ऊपर से शफकत होती है, और जब शफकत होती है फिर अता होती है। सूरत कौसर आई है। पुरानी बात है, एक साहब मुझे मिले, कहे आप सूरत कौसर बताते हैं। मैं जो बताता हूँ, मुझसे कहने लगे कि मेरे वालिद कहते थे कि मेरे परदादा, उस वक्त मैं छोटा सा था, मेरे वालिद कहते हैं कि मेरे परदादा, वालिद कहते हैं मैं उस वक्त छोटा सा था, मेरे परदादा कहते थे बेटा कभी रोजी रोटी का फिक्र न करना, कभी फाकर और गुर्बत का फिक्र न करना, कभी कर्जों का फिक्र न करना,
اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے اس کا فکر نہ کرنا۔ کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا۔ اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورۃ کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورۃ کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے۔ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں، پھر اس نے نسلیں گنوائی، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا ابا 5، اور وہ بتانے والا 6۔ کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہہ گیا۔ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے، اللہ سے منوایا ہے۔ منوایا یہ لفظ غور سے سننا، میں نے اللہ سے منوایا ہے۔ جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا۔ دیکھیں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طوا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129، اس کے عدد ہیں اس سے 129۔ اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے، رونق ہے۔ محض اس کا لطف و کرم ہے، محض اس کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ محض اس کا لطف و کرم ہے اور محض اس کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کہ 129 لکھتا ہوں۔ تو یہ 129، اب اس پہ ایک غور پہ طلب چیز ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہ بتائیں، وہی کھانا گھر میں سارے افراد کھاتے ہیں، ایک بیمار ہوتا ہے، باقی صحت مند ہوتے ہیں، اس کا لطف اور کرم، اس کی عطا اور شفقت ہے جو سب کو بچا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حادثہ ہوا، میں تو اس دن حیران ہو گیا، کسی ملک میں مہینہ کے پہلے جہاز کا حادثہ ہوا، جہاز کے حادثے میں بندے بچ گئے۔ انہوں نے کہا جی ایک ٹکڑا یوں گرا، ایک یوں گرا، اور بندے بچ گئے۔ جہاز کے حادثے میں بندے بچ جائیں، ان کی تو راکھ نہیں ملتی، ان کے تو کوئلے ہی نہیں ملتے۔ یہ لطیف ہے، یہ اس کا لطف اور کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ اللہ دکھاتا ہے کہ میں ایسے بچا سکتا ہوں، موت کی وادیوں سے ایسے نکال سکتا ہوں، ویسے نکالتا ہوں۔ یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی شفقت ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ میں ابھی انقرہ میں گیا، ترکی کا دارالخلافہ، ایک بابا جی سے ملا، کہنے لگے میری 90 سال کی عمر ہے، ابھی بھی میں اسکول کالج میں پڑھانے جاتا ہوں، ابھی بھی۔ کہتے ہیں بیماریاں بہت ہیں، کوئی بیماری ایسی نہیں نہ مجھے لگی ہو، لیکن میں ابھی بھی جاتا ہوں۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اتنی عمر میں اپنی رحمت سے بندے کو چلائے پھر رہا۔ یہاں تو میں نے 30، 25، 35 سال، 40 سال والوں کو ٹیکے، گولیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے دیکھا۔
یہ اس کا کرم ہے. آپ کو کبھی مچھلی کا کانٹا پھنسا ہوگا, اٹکا ہوگا, یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا, وہ پتہ نہیں کیسے نکل گیا. ہمارے ایک جاننے والے تھے, اس کے علاوہ کئی واقعات بھی سنے کہ مچھلی کے کانٹے سے جان چلی گئی. یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ مچھلی کا کانٹا اٹکا ہے اور پھر پھنسا نہیں, ایک شخص ختم ہو گیا. دوائی بنا کے دیتے تھے, کوٹ کے دیتے تھے, کہتے تھے فلاں چیز کا دلیا لے لو, اس دلیے کو رات کو پکا کے رکھ دو, صبح یہ پوڑیا چھڑک کے, اگر تو شوگر نہیں میٹھا ڈال دو, شوگر ہے میٹھا نہ ڈالو, چھڑک کے کھا لو. صرف ایک پوڑیا, اور ہمیشہ دیتے ہی ایک پوڑیا تھے. لوگ کیا کرتے, کسی دوسرے کو بھیج کے دوسری پوڑیا لیتے تھے, ایک چہرے کو ایک پوڑیا دیتے تھے, اور وہ حیران ہوتے تھے کہ تم دوسری پوڑیا لیتے کیوں ہو, اس ایک پوڑیا سے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, صرف ایک پوڑیا سے. اور لوگ چند بار کھا لیتے تھے, بعض لوگ چند دن کھا لیتے تھے, بعض لوگ چند ہفتے استعمال کر لیتے تھے, لیکن فائدہ ایک پوڑیا سے واقعی ہوتا ہے اور دائمی ہوتا ہے, عارضی نہیں ہوتا. اب وہ پوڑیا کون سے, ان سے کون لے, وہ دوا کون دریافت کرے؟ دوا دینے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں آپ جتنے پیسے دے جائیں, پیسے نہیں لوں گا, دوا کے پیسے میرے لگتے ہیں, جتنے دے جائیں آپ دے جائیں, لیکن میں دوا نہیں بتاؤں گا. کن جتنوں کے ساتھ, کن کوششوں کے ساتھ, کن محنتوں کے ساتھ یہ دوا حاصل کی, وہ ایک لمبی داستان ہے, ایک کہانی ہے. اس کے لیے کتنے چکر لگانے پڑے, کتنا مال لگا, کتنی جان, کتنی منتیں, کتنی زاریاں, کتنی خوشامتیں, کتنی درخواستیں, اور ان کے ساتھ کتنی نسبتیں جوڑنی پڑیں, نسبتیں جوڑنی پڑیں. دوا مل گئی. میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اس دوا کو میں نے نہیں چھپانا, اور اس دوا کو لوگوں کو بتانا ہے, پکار پکار کے بتانا ہے, پکڑ پکڑ کے بتانا ہے, منت کر کر کے بتانا ہے. کیوں؟ یہ دوا آج اس روگ کے لیے نہایت مفید ہے جس روگ کا علاج دنیا میں نہیں ہے. ہے بھی تو عارضی, دوا کھائی, علاج, دوا چھوڑ دی, پھر ویسے. اور بے شمار تو ایسے ہیں جن پہ وہ گولیاں اور دوائیں بھی اثر کرنا چھوڑ جاتی ہیں. ایک شخص مجھے ملا, مجھے کہنے لگا کہ آپ سنا ہے فطری علاج کرتے ہیں اور قدرتی دوائیں دیتے ہیں, کیا آج بھی فطری علاج ہے؟ دنیا کہاں, سائنس کہاں چاند تک پہنچ گئی, اور آج بھی ہم وہ چھوٹے چھوٹے ٹونے ٹوٹکے. تو میں نے اس سے کہا یہ ہماری معلومات کی کمی ہے. ساری سائنس پھر سے فطری علاج کی طرف لوٹ رہی ہے, اور فطرت کی طرف, آرگینک فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے. ساری سائنس, ساری سائنسی زندگی اور سارا سائنسی نظام فطرت کی طرف لوٹ رہا ہے. میں آج آپ کو ایک فطری ٹوٹکا دینے لگا ہوں, بالکل صحت مند ٹوٹکا. آئیں پھر ایک تحفہ دیتا ہوں, جس تحفے کو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں گے. یہ دیکھیے میرے پاس دلیا ہے جو کا, میں نے یہ دلیا بنایا ہوا ہے, جو کا دلیا. یہ دیکھیے جو کا دلیا ہے, اور اس طرح پتلا بنائیے گا. یہ دیکھیں بہت گاڑھا نہ بنائیے گا. اور اگر شوگر ہے اسے پھیکا بنا لیں, اور طبیعت چاہے شکر کا میٹھا ڈال دیں, طبیعت چاہے شہد کا میٹھا ڈال دیں. اب میرے پاس اگلی دوسری چیز کیا ہے؟ اگلی دوسری چیز السی کے بیج ہے. کیا حسن کا نظارہ ہے, اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھیے, اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھیے. خود خوبصورت بیج ہے, اپنے حسن میں بیج ہے, خوبصورت ہے. اب ایک کرم نوازی اپنے اوپر کیجئے. ایک چمچ, یہ چمچ چھوٹا ہے, ایسے 2 چمچ, یہ چمچ چھوٹا ہے, ایسے 2 چمچ ہوں. یہ 2 چمچ کے برابر میں دوا لے رہا ہوں, 2 چمچ کے برابر یہ دوا میں لے رہا ہوں, 2 چمچ کے برابر. اب آپ نے اس نے کرنا ہے کہ اس کو ہلکا سا کوٹنا ضرور ہے. کوٹیں, یہ دیکھیں, اس کو کوٹیں, آپ کوٹتے رہیں, ہلکا 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 اس کو کوٹتے رہیں. ایسا کوٹتے ہوئے اگر ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دو, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, بس یہ چھوٹی سی مبارک آیت ہے. والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس.
अगर मेरी ज़ेर ज़बर कमज़ोर हो तो कुरान पाक को देख लीजिएगा। अच्छा याद रखिएगा, ये जो वजीफ़ा मैंने बताया ना, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, सिर्फ 11 बार। जिसको नींद नहीं आती, जो टेंशन में है, जो हाई ब्लड प्रेशर में है, जो सख्त डिप्रेशन में है, खाते हुए, इसको बनाते हुए और वैसे भी पढ़ लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये आप इसको कूटें और इसको बारीक पाउडर बना लें, बिल्कुल बारीक कर लें। और जब आप बारीक कर लेंगे, इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे, तो ये बहुत लाजवाब चीज बन जाएगी। ये चंद बीज उड़े हैं, ये देखिए, मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूं। ये देखिए, हाथ ऊपर दे दे और इसको कूटें। अब ये बारीक हो गया। इस बारीक शुदा पाउडर को आप ऐसे छिड़क लीजिए। ये कुछ थोड़ा सा कम बारीक हुआ है, आपने इससे ज्यादा करना है। ये देखिए, अब एक बेहतरीन लजीज और लाजवाब एक डिश है जो सेहत की पुकार है, जो रूठे हुए दिल को मनाने के लिए और उलझे हुए दिमाग, सुर्ख आंखें और भूचाल ज़दा दिमाग और जिस्म जिसमें गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर और जिंदगी, बस आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिए, मिला लीजिए। मिला लिया, हिला लिया। अब एक एक चम्मच इसको खाना शुरू करें, नहार मुंह इसका नाश्ता करें, इसका नाश्ता करें। जौ का दलिया, बिल्कुल सादा जौ, कोई जौ का दलिया ऐसा नहीं लेना जो मसनूई हो, सादा जौ का दलिया आप बना लें। इतना पतला, अलसी के बीज, इलसी भी कहती हैं, अलसी भी कहते हैं, आम मिलते हैं आपके हर्बल स्टोर में, दुनिया के हर मुल्क में, हर खित्ते में मिलते हैं। जौ के दलिए में डालें, सुबह नहार मुंह ले लें। सिर्फ 3 लोग ये दलिया खाएं, सिर्फ 3 लोग। एक वो जो हाई ब्लड प्रेशर से मायूस हो चुके हैं कि अब दवाएं भी मेरा साथ छोड़ गई। दूसरा वो लोग जो नींद जिनसे रूठ गई है, रातों को नींद को पुकारते हैं लेकिन नींद उसकी आवाज़ नहीं सुनती, नींद की गोलियां भी साथ छोड़ गई, नींद नहीं आती। तीसरा, जिनको टेंशन, डिप्रेशन और वो बेचारे घबरा गए हैं। सिर्फ 3 लोग इसका सुबह नाश्ता करें, खूब मज़े लेके करें। एक एक नवाला मुंह में डालें, उसको चूसें, उसको चबाएं, उसका जायका लें, उसका मज़ा लें। फिर अगला निवाला। आप चंद दिनों में पहली खुराक में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के राज देखेंगे। आपका मन बोलेगा, आपकी रूह बोलेगी, आपका अंदर का निजाम बोलेगा और दे, और ये मसनूई चीजें मुझसे हटा दे। फितरत को पुकार, फितरत को तलाश कर। तो ये फितरत का सफर जारी रखना है, भूलना नहीं है। सिर्फ जौ का दलिया, अलसी के बीज, 1 बड़ा चम्मच पीस के रात को जौ का दलिया बना के रखें। सुबह उठ के अगर सर्दी है जौ का दलिया गर्म कर लें, अगर गर्मी है ताज़ा रहने दें। अलसी की बीज डाल के इस्तेमाल करें तजर्बा। 3 लोग, और 3 लोग इंशाल्लाह हैरत अंगेज फटी आंखों से देखेंगे ये तोहफा अब से पहले क्यों ना मिला। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अगर देर से मिल गया तो इंशाल्लाह दुरुस्त था। बढ़ें, फितरत का हाथ पकड़ें और छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह। कुछ माहिरीन थे जो अपनी उस दौर के आलात से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ, हम वही सिमत तलाश कर रहे हैं। कहा, वो सिमत तो कोई मसला ही नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको 2 हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिमत सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा, यही तलाश कर रहे हैं। कहा, हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर
जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशगूल हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया, उसको बुलाओ। लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा जिसको जरूरत है यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा, अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है। इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पे पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असला, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी, उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहाँ है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहाँ गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है, ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं। इसको हिजाबुल अब्सार कहते हैं, अब्सार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देता है, गुमान ही नहीं कर सकते। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन अब सुने, मेरी तरफ तो देखें और सुने। खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला, वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप को उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर से सारे सिरे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है। बस फिर सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पड़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशां किया। एक राज था रूहानियत, जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे। सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था, हम उस जुर्म में आए हैं। यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है, न चोरी है, न धोखा है, न फरेब है, न कत्ल है, न कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें थी, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए और वो सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप? कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं। लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गह गा, इमी सजन वाह वाह, उमी सजन वाह वाह। हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने
खोल दिया। दो रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता ये है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता ये है कि दुनिया के फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है। फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ हो या वदूद। आप सोचें आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ हो या वदूदो, दो पर हैं जो कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया हैं जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएंगे। ये छोटा सा अमल है या लतीफ हो या वदूदो। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफों के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है, जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफों का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वदूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लिखा है कि एक बंदा था, तो वो ताजिर था। वो जाके एक बंदा मिला, उसने कहा जी कि मैं माजूर हूं, अगर आप मुझे अपनी सवारी पे बिठा दें, आपको रास्ता भी दिखाऊंगा, मुख्तसर रास्ता, और आपको ऐसी जगह भी दिखाऊंगा जहां सवारी के लिए घास मिलता है, और आपको पैसे भी दूंगा। माजूर को बिठा लिया। आगे गए तो दो रास्ते थे। उसने माजूर ने कहा ये रास्ता, उसने कहा ये उजाड़ रास्ता है। क्या नहीं, मेरा देखा भाला है, बेहतरीन रास्ता है, मुख्तसर भी है, सवारी का घास भी है, ठंडे चश्मे पानी, चीजें वगैरह वगैरह, आप इधर से चलें। जब उधर गए तो आगे रास्ता उजाड़ था, लोगों की खोपड़ियां हड्डियां पड़ी थी, और वो जो बंदा था माजूर था, वो माजूर नहीं था। एकदम खड़ा हुआ, उसने खंजर निकाला और खंजर निकाल के इसको कत्ल का इरादा किया। इसने कहा ठहर जा, तुझे मेरा माल मतलूब है, ये ले ले, मुझे क्यों कत्ल करते हैं? उसने कहा मेरी तरतीब है, पहले बंदा मारता हूं फिर माल लेता हूं, ये सब मैंने मारे हुए हैं, ये जो पड़े हैं सबको ऐसे ही ठग के लाया हूं, माजूर बन के, मरीज बन के। अच्छा, उसने कहा मुझे नफिल पढ़ने दे। हंस का कहने लगा इन सब ने भी ऐसी कहा था, नफिल पढ़ने दे। अब फरमाया कि वो ऊपर जालिम खड़ा इसरार कर रहा है कत्ल का, जालिम इसरार कर रहा है कत्ल का, जालिम तकाजा कर रहा है, और इनकी जुबान पे कुछ आ ही नहीं रहा। मैं पढ़े तो क्या पढ़े, मौत हयात की कशमकश है। वो उसने खंजर लिया हुआ है कि अभी कत्ल करेगा, खोपड़ियां हड्डियां लोगों के सामने पड़ी हैं, जो सच झूठ है सब कुछ सामने पड़ा हुआ है। तो कहा, अचानक उसकी जुबान से निकला अम्मी युजीबुल मुस्तर इज़ा दा, अम्मी युजीबुल, कौन है जो मुस्तर की दुआ को सुनने वाला है, बेचैन की दुआ को सुनने वाला है? वो है कौन? वो अल्लाह ही है। बस ये कहना था, अर्श से आवाज आई और एक शख्स घोड़सवार आया और उसके पास लोहे का गुर्स था, और उसने उस जालिम को मारा
ظالم خون میں لت پت گرا اور جہاں گرا تو وہاں سے آگ نکلی اور وہ جانے لگا گھوڑ سوار. تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اتنے کڑے وقت میں مشکل میں میرے پاس آئے. تو اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، اس آیت کا غلام. اس آیت کا غلام. اب اس آیت کا تذکرہ اصل میں موکلات کا تذکرہ ہے، تو اس آیت کا تذکرہ ہے تو اس کا ایک واقعہ بھی سناتا جاؤں. زندگی سفروں میں گزری ہے، سفر 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 گزری ہے. ابھی بھی کراچی گیا، گوشہ درود و سلام میں میری ڈیوٹی ہے، میں نے جانا ہے کہ وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، کس طرح ہو رہی ہیں. کراچی گیا، پھر واپس آ گیا شام کو. وہاں جہاں نظام دیکھا جا کے کیسا ہو رہا، کس طرح ہو رہا، تعمیرات ہو رہی. ایک جگہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ٹرین کے لمبے سفر میں جتنے بندے ہوتے ہیں سارے فارغ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ میرا گمان ہے اخبار ٹرین میں پڑھی جاتی ہے یا ذکر ٹرین میں کیا جاتا ہے، یا اخبار یا ذکر. اور جھگڑے بھی ٹرین میں ہوتے ہیں سیاست کے نام پہ. میری زندگی کے تجربات میں اس نے اس کی وہ پارٹی، اس کی وہ پارٹی، اور پھر جھگڑے شروع ہو جاتے. میں بس میں بیٹھا تھا، ٹرین میں سفر تھا، تو وہاں بیٹھتے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. ایک شخص کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اپنے سسرال میں، وہاں بہت بڑا جھگڑا ہے اور وہ جھگڑا کہتے ہیں اگر یہ آ جائے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. میں وہ جھگڑا ختم کرانا جا رہا ہوں. اگر جھگڑا ختم نہ ہوا تو 4 گھر برباد ہو جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، اجڑ جائیں گے، اور خطرہ ہے کہ کوئی ایک جان نہ چلی جائے. اچھا، میں اس سے پہلے ایک آدھ وظیفہ بتائے بیٹھا تھا. مجھ سے کہنے لگے آپ بتائیں کیا وظیفہ ہو. اچانک پتہ نہیں میرے دل میں یہ خیال آیا. میں نے کہا آپ یہیں بیٹھے بیٹھے نفل پڑھیں، کیونکہ نفل کے لیے یاد رکھیے گا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے. نماز کے 13 فرض ہیں، یاد بھی رکھیں 13 فرض نماز کے. نماز کے 13 فرض ہیں. اگر یہ 13 فرض نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ فرضوں کے لیے، نوافل کے لیے. آپ گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں، جہاز میں بیٹھے ہیں تو اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے، قبلہ رخ بھی فرض نہیں ہے نفل کے لیے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، آپ ٹرین میں، آپ یہاں بیٹھ کے نفل پڑھیں. اور آپ کو اگر آیت آتی ہے، میں نے یہ آیت بیان کی. کیا آیت ہے؟ ہاں، امن یجیب المضطر اذا دعا. بس یہاں تک. میں نے کہا یہ آیت جو ہے نا، اپنی سورت فاتحہ کے بعد جو جہاں کوئی سورت ملاتے ہیں یا قل هو اللہ پڑھتے ہیں اور سورت ملاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی جگہ یہ قرآن کی آیت کا تکرار کریں. آپ یہی نفل پڑھیں، وضو کر لیں، ابھی پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر پھر نفل پڑھ لیں، ہیں تو فارغ، سفر لمبا ہے آپ کا، یہ پڑھ لیں اور باقی وقت میں اسی آیت کو پڑھ لیں، کھلا پڑھتے جائیں. تو کہنے لگے لکھ کے دے دیں. میں نے انہیں لکھ کے دے دیا، انہیں میں نے لکھ کے دے دیا. کہنے لگے آپ کا پتہ؟ تو میں نے پتہ لکھ کے دے دیا کہ میں خط لکھوں گا. موبائل کی کہانی نہیں تھی، پتہ لکھ کے دے دیا. کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے ڈاک میں خط ملا، ابھی بھی ہمارے اس میں ڈاک کے ریکارڈ میں ہوگا. خط ملا، آپ ایسے ایسے مجھے ملے تھے اور میں ایک گھرانے کو بچانے کے لیے جا رہا تھا اور آپ نے مجھے آیت بتائی تھی. میں نے محنت کر کے اس آیت کو یاد کیا، کاغذ سامنے رکھ کے، لیکن 1-2 تسبیح کے بعد مجھے آیت یاد ہو گئی اور میں جاتے جاتے وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا. آگے مجھے جا کے پتہ چلا. اب آپ غور کریں میری بات پہ، توجہ کریں. کہنے لگے جس لمحے آپ نے مجھے آیت بتائی تھی، میں نے وہ ٹائم باقاعدہ ملایا، نوٹ کیا، اس کی کڑیاں آپس میں ملائی، اس وقت کو ملایا. جس وقت وہ آیت مبارک میں نے یہاں پڑھنا شروع کی، یعنی وہ ٹرین تھی، وہ سفر تھا. اور میرا ایک گمان یہ ہے، ہم لاہور سے نکلے تھے، عوام ایکسپریس کا جو ہے لوور اے سی تھا، ہم لاہور سے نکلے تھے
تو اس وقت میرا گمان ہے کہ وہ ساہیوال ہوگا، اوکاڑا ہوگا، ساہیوال ہوگا، بس اس سے آگے نہیں تھا. کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے کا یہ تقریباً سفر ہوتا ہے، 1.5 پونے 2 گھنٹے کا. کہا کہ وہ لمحہ تھا جب وہاں جنگ کی اخیر تھی، اور اسی لمحے میں ایک شخص آیا باہر سے، ایک شخص آیا باہر سے، کوئی نہ واقف، کچھ جاننے والا نہیں تھا. اس کا ایسا معزز انداز تھا، ایسے معزز بول تھے، اور ایسا باوقار چہرہ اور باوقار شخصیت تھی. آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے دوست نے بھیجا ہے. کیا لڑتے ہو؟ ادھر آؤ سارے. وہ جو بندے سر کشتے کسی کی سننے والے بھی نہیں تھے، وہ سارے آ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ یوں چٹکی میں مسئلہ ہار کے چلا گیا اور کہنے لگا باقی مسئلہ میں کر رہا ہوں، باقی تمہارے وہ آ رہا ہے، وہ آ کے بیان کر دے گا، سارا مسئلہ حل کر دے گا. کیوں لڑتے ہو؟ یہ تمہارا مسئلہ یہ ہے، یہ ہے. اور کہا اسی وقت ٹھنڈک پڑ گئی کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کی صرف ایک خوراک ہے، جو بندہ استعمال کرے گا زندگی میں پھر کبھی ہائی بلڈ پریشر نہیں. اور میں نے اس کے دعوے دیکھے، ورنہ چند دن چند ہفتے استعمال کرنے سے زندگی میں 3 چیزیں میں نے اس ٹوٹکے سے جاتی دیکھی ہیں جو ابھی بتا رہا ہوں. ہائی بلڈ پریشر، آخری زندگی کی ٹینشن، انزائٹی کہ بندہ بس زندگی سے اب معاشرے سے کٹ گیا ہے، 2 چیزیں. اور تیسری دل کے امراض، اور جتنے بھی پرانے ہیں. ایک سادہ سا ٹوٹکا ہے، سادہ سا طب نبوی کا. جو کا دلیا ڈبے والا نہیں، سادہ جو بنتا ہے عام دکانوں پہ ملتا ہے، ورنہ خود جو لے کے اسے خود دلوا لیں، بنوا لیں. جو کا دلیا پکا لیں. آپ شوگر ہے میٹھا نہ ڈالیں، ورنہ ہلکا میٹھا ڈال دیں. اس کو رات کو رکھ دیں، اوس میں رکھ دیں، ویسے رکھ دیں. صبح اس پہ 1 چمچ السی کے بیج، السی بھی کہتے ہیں، السی بھی کہتے ہیں، تخم قطان بھی کہتے ہیں. یہ جو ریشم ہے عرب میں اس سے بنتا تھا، اس کو قطان اس لیے کہتے ہیں. تو السی کے بیج عام ملتے ہیں، بہت ہی سستے. ان کو باریک پیس لیں، 1 بڑا چمچ اس پہ چھڑکیں، ناشتہ کر لیں. کوئی بعد میں کھانا پینا ہے تو 2 گھنٹے کے بعد کھائیں. اب چند دن کر کے دیکھیں تو صحیح. جو کا دلیا 1 پلیٹ ہو اور اس کے اوپر السی کے بیج چھڑک لیں. آپ کے ہر چمچ میں السی کے بیج تھوڑے تھوڑے آتے رہیں، چھڑکیں ایسے کہ پورا چھڑک لیں. ایک جگہ ڈھیری نہ لگائیں، ایک جگہ اکٹھا لگائیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ایک خوراک سے، ایک خوراک سے. راجہ صاحب کتنے سے؟ ایک خوراک سے. راجہ صاحب کی مونچھوں سے بھی ڈر لگتا ہے. ہاں، تو ایک خوراک سے، ایک خوراک سے. اور میں نے اس کو پھیلایا، بہت پھیلایا. اور جن جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا انہوں نے اس کے نتائج، اس کے تاثرات، اس کی برکات، اس کے ثمرات دیے مجھے کہ حقیقتاً یہ ایسا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، میں چھوٹا سا تھا اس وقت، گاڑی کسی کے پاس ہوتی تھی. ایک بندہ تھا جو ہر وقت نئی گاڑی پہ پھرتا تھا، اس کو دئی والا کہتے تھے. وہ دئی والا گزر گیا. آج گاڑی کا رنگ یہ تھا. ایک کہنے لگا نہیں میں نے تو یہ دیکھا. اس نے کہا کل دوسرے رنگ کی گاڑی تھی. اس کی اماں تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی اور لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں، شہر کا لکڑیاں کوڑا اکٹھا کر کے اس میں کپڑے کی ٹاکیاں اور وہ ڈال کے اس سے روٹیاں لگاتی تھی. پر اس مئی کے اندر کچھ صفات تھیں، یہ پھر مجھے کسی نے بتایا. کہنے لگے آپ جانتے ہیں وہ دائی والا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے. میں کہا سنا ہے اس کی والدہ روٹیاں لگاتی. کہہ رہے جی ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگوائیں. میں نے کہا دائی والے کو وقت کیسے لگا؟ کہنے لگے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پرانا بندہ تھا، ہنڈیا آیا پرانا، اس نے مجھے بتایا اماں تو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی. تو سوچیں گھر میں کتنی غربت تھی جو اماں تندور پہ روٹیاں لگا کے بچوں کو پالتی تھی، ان کو دال دلیا کھلاتی تھی. تو سوچیں کتنی غربت ہوگی، کتنی غربت ہوگی. اس کا نام مجھے آج تک نہیں ملا. وہ گاڑی میں گزرتا تھا تو اس کو لوگ دائی والا کہتے تھے. اب سنیں، مجھے اس نے بتایا کہ اماں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایک دوسرا، اماں روٹیاں پکاتے ہوئے درود پاک پڑھتی تھی.
सारा दिन दरूद पाक पढ़। अनपढ़ थी, बिल्कुल अनपढ़ अम्मा, निर्री अनपढ़, दरूद पाक पढ़ती थी। और कहा कि अम्मा क्या करती, बाज लोग रोटियां लगवाने के लिए ना आटा भी लाते थे, खुश्क आटा भी लाते थे, जो पेड़े को लगा के ना उसको बढ़ाया जाता था। उसका खुश्क आटा उसमें शामिल नहीं करती थी, उसका उसमें शामिल नहीं करती थी, और कहती थी पुत्रा ये तेरा आटा बच गया, ये साथ ले जा, मैंने अपने बच्चों को हलाल खिलाना है। और बेवा थी, खुश्क आटा। अम्मा की जिंदगी में इबादत भी थी, एहतियात भी थी। लफ्ज मेरे साथ बोले, इबादत भी थी, एहतियात भी थी। और फिर जो कुदरत का निजाम हुआ, अम्मा मरती गई। लोगों ने कहा कि अम्मा का जो तंदूर था ना, वो लोगों ने अजीब कहानियां बनाई। अम्मा का जो तंदूर था, तंदूर के नीचे सारा खजाना था। बस दही वाले ने अम्मा का तंदूर तोड़ा और नीचे से ऐसे हाथ मारता है, सोना निकालता है। कराची से जाके, उस वक्त कराची में गाड़ी बुक होती थी, लाहौर से नहीं होती थी, कराची से गाड़ी बुक होती थी। कराची से गाड़ी बुक करवा के आ जाता है, और फिर गाड़ी जो आती थी वो ट्रेन में आती थी, उसमें मालगाड़ी में आती थी। कराची से बुक करा के आ जाता। तंदूर में ऐसे हाथ मारता है, और तंदूर में हाथ मार के और आके माल निकालता है। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शान उसका खात्मा ईमान पे ऐसे करेगा, 70 फरिश्ते आएंगे, शैतान बलियात उससे हटाएंगे, कलमा नसीब करेंगे, रूह परों में लेके जाएंगे, और सब्ज लिबास, सब्ज कपड़ों में आला इल्लियीन में जाके उसकी रूह को रखेंगे। और कयामत के दिन वो बंदा ऐसे खड़ा होगा जैसे नबी खड़े होते हैं, और ऐसे चलेगा जैसे अंबिया। लोग पूछेंगे कौन है, कहा ना नबी है ना रसूल है, कमली वाले का एक उम्मती है जिसने ये दरूद पढ़ा था। अगली बात अजीब सुने, ये दरूद पाक जो मैं अभी बयान कर रहा हूं, पढ़ता है और मैं अल्लाह जल्ल शान हो उसके मुंह में वो नूर भरते हैं कि क्या बनी इसराइल से लेकर क़यामत तक के हर उम्मती को भी नूर तकसीम करे, इसका नूर खत्म नहीं। अल्लाह मुंह में नूर भर देते हैं, अल्लाह दिल में नूर भर देते हैं। और एक फायदा और बताता हूं, और फायदे हैं। और मैं जो दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी नस्लों में और उसमें वुसअत तवंगरी के वो दरवाजे खोलते हैं जो कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं होते। ये मेरे बाएं हाथ पे, मेरे लेफ्ट साइड पे चौक है, और यहाँ 2 प्लाजे हैं। उन प्लाजों का मालिक एक वक्त ऐसा था, यहाँ गुलबर्ग लाहौर में एक जगह है, वहां एक बंदे के पास जाता था, उसको 100-200 चुप करके मुट्ठी में दे देता था। वो मालिक था। एक वक्त आया कस्मा पुरसी में, और इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई। जो ये दरूद पढ़ेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में और उसे क्या नहीं, अल्लाह तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। आज तो पता है मैं मालदार हूं, कल खबर नहीं कि मेरे नस्लों से छिन जाएं और मेरी नस्लें फक्र, फाके और गुर्बत में चली जाएं। आज ये दरूद आपको अता भी कर रहा हूं, ये पहली दफा अता कर रहा हूं, पहली दफा। इसको हदिया भी दे रहा हूं कि मेरे हजरत से, डाकिये की हैसियत से, किसी बुजुर्ग की हैसियत से नहीं, मैं डाकिया हूं, ना विलायत का दावा है। हाँ एक है, एक चीज है, क्या कि आखिरी वक्त में अगर कलमा नसीब हो गया तो फिर मैं बेहतरीन हूं। तो ये दरूद पाक अजब है, पहली दफा हदिया कर रहा हूं, बड़ों ने दिया है डाकिये की हैसियत से, डाकिये की हैसियत से। और इस दरूद को जिंदगी में एक दफा पढ़ ले, रोज एक दफा पढ़ ले, अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये दरूद इतना ताकतवर है। तवंगरी, माल, दौलत, रिज्क, इज्जत, सेहत, वकार, शान और शौकत, अल्लाह तवंगरी के दरवाजे, इस यानी इस छोटे से वादे की गहराइयों में जाएं। आप नहीं जा रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। वो तवंगरी से मुराद रोज रिस्क है, वो सेहत है, वो इज्जत है, वो वकार है, वो मुआशरे में शान और शौकत है, वो जिंदगी का कोई निजाम है। अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। ये एक दरूद है,
اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں۔ زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے؟ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات، بلیات، شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتا، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو۔ قرضہ تھا، قرضہ تھا۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی،
کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا. یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے. پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا, ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا, واقعی ملتا ہے. بہت رزق دی, بہت رزق. سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا, کیسے ملا. انہیں کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا, بہت ملا. ہاں صحیح بات. کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی. 64 سال ہے. ہنڈیا یا بندہ ہے؟ 64 سال. بہت مل باقی ہے, ملتا ہے. جمعرات کی حاضریاں ہوں, سورت قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں, اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں. کیوں جی, لڈو ہیں فریش, لاجواب, تازہ ہیں. گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے. تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں. جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا, جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا, جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی, بارش ہو جائے گی, عزت, برکت, دولت, رزق, صحت, کامیابیوں کی. وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا, اکیلا تو ملتا ہی نہیں, بانٹ کے ملتا. اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا, مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا, فائل نہیں جاتی تھی. بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے. اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا, اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے, اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے. سوچیں تو صحیح. اور آپ ان نصیبوں والوں میں, آپ ان مقدر والوں میں, آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت, دولت, عزت, خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے, آپ ان خوش نصیبوں میں سے. ہاں, آپ ان خوش نصیبوں میں سے. 2 تسبیح. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں, آپ کی سنوں, اپنی سناؤں, تو یہ آپ کی سن رہا ہوں. 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا, جمعرات کی حاضریاں دیں, اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی, قل ہو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا, اللہ نے اپنا گھر دیا, اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے, عمرے کی سعادت بھی لی, گھر بھی ملا سورت اخلاص کی برکت سے. سورت اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں, سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا. اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں, آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے, ہمارے لینے, ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے. اگر ملا ہے تو بتائیں, نہیں ملا تو نہ بتائیں. کیا ملا جی؟ اونچا بولیں.
سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے۔ ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے؟ 15 منٹ لگا۔ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور سورت اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورت اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورت اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورت اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے۔ جی کہہ رہا میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا۔ آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں۔
اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں. کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی اور نقش لگایا سورت اخلاص کا تعویذ لگایا تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورت قل ہو اللہ کے بعد سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں. کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اور اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی, انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا ہے. دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے, 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو 1 منٹ 1 پل 1 لمحے 1 لہجے میں آ جائے. اسی کے قبضے میں دل ہیں, وہ دلوں کا مالک ہے. اور سورت اخلاص کس نے پڑھا کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا. کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا ہوں. اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے اور اس سے بڑی سعادت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا ہوں. اس سے بڑی نعمت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں, کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ, چلتے پھرتے پڑھ, اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں, بیٹھ کے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں, بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں, بڑی نعمت ہے, سعادت ہے. اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں. اور لیکن ایک بات ہے, اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا جس کی آج 3ری جمعرات ہے, اس میں ادب سے, احترام سے, طلب سے, تڑپ سے, جذبے سے داخل ہوتے ہیں, پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں, ایک تاثیر ملتی ہے, ایک کمال ملتا ہے اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے. آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورت قل ہو